السلام علیکم یا علی مدد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادی علیم مظہر العجائب تجد عون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے علی بے علی بے علی صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حاضرین محترم، آج کا میرا موضوع ہے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کف کے بارے میں، بی بی کے ہم پلہ کے بارے میں، بی بی کے شوہر کے بارے میں کہ بی بی کا ہم پلہ کون ہو سکتا تھا. بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود رسول خدا سے سنا ہے. بی بی فرماتی ہیں، بی بی روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ فرماتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا اس دنیا میں، اس کائنات میں کوئی بھی کف نہ تھا، کوئی بھی بی بی کا ہم پلہ نہ تھا. وہ بی بی جو بطول منصب پر فائز ہے، وہ بی بی جو نسوانیت کے مذہب کی پہلی رسول ہے، وہ بی بی جو مادر حسنین ہے، جو دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو زوجہ مرتضی علی ابن ابی طالب ہے. وہ بی بی جس کے لیے خود رسول خدا با ادب کھڑے ہو جاتے تھے. ایک چار مصرے یاد آ گئے کہ دل سے یہ اہتمام کرتے تھے، دل سے یہ اہتمام کرتے تھے، اس کے گھر میں قیام کرتے تھے. وہ خدا کی نماز سے پہلے فاطمہ کو سلام کرتے تھے. وہ خدا کی نماز سے پہلے فاطمہ کو سلام کرتے تھے. وہ بی بی جس نے اس فرش پہ، اس زمین پہ 18 سال رہنا پسند کیا. وہ بی بی جس کے بچے جوانان جنت کے سردار ہیں. وہ بی بی جن کی کنیزوں کے نام سے لوگ شفا لے لیتے ہیں. اور حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ ایک دن امام کی طبیعت کچھ ناساز تھی. میرے 5ویں مولا کی، 5ویں امام کی طبیعت ناساز تھی. تو ایک صحابی آیا ان کے پاس زیارت کرنے کے لیے. تو اس نے دیکھا کہ مولا تسبیح کے دانے، ہر دانے پہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ کہہ رہے ہیں. اس نے کہا مولا یہ کیا؟ کہا طبیعت کچھ ناساز تھی تو میں دادی کے نام سے شفا لے رہا تھا. کیونکہ فاطمہ کے معنی ہر لغت، ہر لفظ، ہر نام کے 3 معنی ہوتے ہیں جو ایک حیثیت رکھتے ہیں ان کی. مثال کے طور پہ دنیاوی لحاظ سے، پھر اس لفظ کا دین کے لحاظ سے کیا مطلب ہے.
اس کے بعد معصومین 14 معصومین نے اس لفظ کا کیا معنی رکھا ہے. یہ 3 لغت ہیں اور المنجد سے لے کے لسان العرب کی گواہی میں دینے کو تیار ہوں. اس سے بڑی اس کائنات میں مجھے کتاب نہ ملی کہ مجھے اس لفظ کے معنی مل جائیں. فاطمہ دنیا کے لحاظ سے فاطمہ چھڑانے والی کو کہتے ہیں. فاطمہ چھڑانے والی کو کہتے ہیں. کیا ہے فاطمہ؟ فاطمہ چھڑانے والی کو کہتے ہیں. دین کے لحاظ سے، دین اسلام کے لحاظ سے فاطمہ آگ بجھانے والی کو کہتے ہیں. جس کے نام کا مطلب آگ بجھانے والی تھا، جس کے نام کا مطلب آگ بجھانے والی تھا، ہائے اس امت رسول نے اس بی بی کے در کو آگ لگا دی. فاطمہ کا ایک معنی میں نے بتایا کہ چھڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں. دنیا کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، دین اسلام کے لحاظ سے فاطمہ آگ بجھانے والی کو کہتے ہیں. اور جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیں کہ آپ کی دادی کا مطلب کیا ہے، ان کے نام کا مطلب کیا ہے، تو امام نے فرمایا کہ ہماری دادی کے نام کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ نہ سمجھ آنے والی کو کہتے ہیں. فاطمہ نہ سمجھ آنے والی کو کہتے ہیں. عزیزان محترم، ایسے ہی امام سے امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بات آپ کیا کہتے ہیں کہ جی نہ سمجھ آنے والی؟ کہنے لگے کہ خدا نے مخلوق انسانی جتنی بھی مخلوقیں کائنات میں پائی جاتی ہیں، جتنی بھی مخلوقیں اس کائنات میں پائی جاتی ہیں، ان تمام مخلوق کو، ان کی ذہانت کو، ان کی ذہانت میں فاطمہ کو سمجھنے کا کوئی تصور ہی نہیں رکھا. اور مولا یہاں پہ ایک اور بات فرماتے ہیں کہ ہم تیرا معصومین اس دین اسلام اس کائنات پہ حجت ہے، اور اللہ کی طرف سے فاطمہ الزہرا ہم پہ حجت ہے. اس لیے میں فرما رہا ہوں کہ فاطمہ زہرا کا کف جناب امیر کائنات علی ابن ابی طالب، جو اگر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو 1000 رکعت نماز، اور کیا شان ہے مولا کی کہ ایک رکعت میں پیر رکھتے تھے تو قرآن شروع کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں پیر رکھا تو قرآن ختم کر دیتے تھے. وہ مولا جسے نقطہ بائے بسم اللہ کہا گیا، وہ میرا مولا جسے امیر کائنات کہا گیا،
جسے فاتح خیبر کہا گیا، جسے کل ایمان کہا گیا، جو فاتح خندق کہلایا، جو فاتح بدر و حنین کہلایا، جو اگر خدا سے گفتگو کرنے کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دے تو پیر سے تیر نکال لیا جائے میرے مولا کو محسوس نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ایک بات یاد آ گئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پیر سے تیر نکال لیا، مولا کو محسوس نہیں ہوا۔ فقیر نے فریاد کی اور مولا نے نماز رکوع کی حالت میں انگوٹھی دے دی۔ اس کا ماجرا کیا ہے؟ اس کی لاجک کیا ہے؟ عزیزان محترم، جب مومن نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو خدا کے نزدیک وہ معراج پہ ہوتا ہے، اور میں اس کی بات کر رہا ہوں جو امیر المومنین ہے، جو امیر کائنات ہے۔ ہم جیسا عام مومن معراج پہ ہوتا ہے تو امیر المومنین کہاں ہوں گے؟ فقیر نے پہلے فریاد کی کہ کوئی ہے اس مسجد میں جو مجھے کچھ اللہ کے نام پہ دے، کوئی جواب نہ آیا۔ دوسری مرتبہ فقیر نے صدا بلند کی، پھر کوئی جواب نہ آیا۔ تیسری مرتبہ فقیر مسجد سے جانے لگا اور کہنے لگا بار الہ گواہ رہنا، تیری بارگاہ سے خالی جا رہا ہوں۔ یہ بات مولا کو گوارا نہ ہوئی۔ مولا نے وہاں حالت رکوع میں یہ بات نہ سنی تھی، مولا نے وہاں پہ یہ بات سنی تھی، کیونکہ ہم جیسا مومن معراج پہ ہوتا ہے اور امیر المومنین کہاں پہ ہوں گے؟ مولا نے وہاں سے یہ بات سنی اور سن کے انگوٹھی اس فقیر کو دے دی۔ اور امیر کائنات ایسے جنگجو کہ کیا ان کی فضیلت، کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت، جس کو ذکر کو رسول اپنا ذکر کہیں اور اس ذکر کو اللہ کا ذکر کہا جائے، کیا فضیلت ہوگی۔ تو ایسے شخص کو جچتا ہے، سجتا ہے کہ وہ کف بطول ہو، وہ کف ہو بطول کا، وہ ہم پلہ ہو فاطمہ کا۔ اس لیے خود رسول اللہ نے فرمایا تھا، میں نے آپ سے پہلے بھی شروع میں بات کی کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ تھا، فاطمہ کا کوئی ہم پلہ نہ تھا۔ اور یہ شادی صرف اس زمین پہ نہیں ہوئی، نکاح شہید صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی نہیں پڑھایا۔ یہاں پہ جو نکاح ہوا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، کائنات میں صرف ایک ہی جوڑا بنا، وہ فاطمہ و علی کا تھا، اور وہ جوڑا آسمان پہ بنا، اور اس آسمان کے جوڑے پہ نکاح خود خدا نے پڑھایا تھا۔ والسلام یا علی مدد۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور میرے اس چینل ریضا نجف کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ یا علی مدد۔